ایسے سفر پر بات کریں گے جو ہمیں زندگی کے بعد کے ایک بہت ہی اہم مرحلے کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ یہ اس حقیقت کا سامنا ہے جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، یعنی قبر میں پہلی رات۔ تو جب آخری الوداعی ہو جاتی ہے اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اس گہری تنہائی میں آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، جنازہ ختم ہو چکا ہے، لوگ آہستہ آہستہ قبرستان سے جا رہے ہیں، چاند کی ہلکی سی روشنی ایک تازہ قبر پر پڑ رہی ہے اور ماحول پر ایک گہرا سکوت طاری ہے۔ اور پھر جب آخری قدم کی آہٹ بھی دور ہو جاتی ہے تو انسان کو پہلی بار حقیقی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، ایک گہری، خاموش اور مکمل تاریکی جہاں دنیا کا کوئی شور نہیں پہنچتا۔ بس اسی لمحہ مادی دنیا کا باب ختم ہوتا ہے اور ایک ماورائی سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روح کا پہلا اور سب سے اہم امتحان شروع ہونے والا ہے۔ پھر دو فرشتے، منکر اور نکیر، نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی بہت پروقار اور ہیبت والی بتائی جاتی ہے۔ ان کا مقصد صرف چند بنیادی سوالات پوچھنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں انسان کی گزاری ہوئی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ پہلا سوال گونجتا ہے، من ربک؟ تمہارا رب کون ہے؟ اب یہ صرف ایک نام بتانے کا سوال نہیں، بلکہ اس بات کا امتحان ہے کہ زندگی بھر کس کی حاکمیت کو مانا، کس کی عبادت کی اور کس کے آگے سر جھکایا۔ پھر دوسرا سوال سامنے آتا ہے، ما دینک؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال اصل میں یہ پرکھتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے فیصلے اور اعمال کس نظام اور ضابطۂ حیات کو سامنے رکھ کر کیے۔ اور آخر میں تیسرا اور حتمی سوال، من نبیک؟ تمہارا نبی کون ہے؟ یہ اس بات کا پیمانہ ہے کہ انسان نے عملی زندگی میں کس کو اپنا رہنما اور رول ماڈل مانا اور کس کی پیروی کی۔ تو ان تین سوالوں کے جوابات ہی یہ طے کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہاں سے دو بالکل الگ الگ راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ ہے مومن کے لیے اور دوسرا اس روح کے لیے جس نے اپنی زندگی میں تیاری نہیں کی تھی۔ چلیں پہلے اس خوش قسمت روح کے انجام پر نظر ڈالتے ہیں جس نے اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزاری اور ان سوالات کے جوابات دے دیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ان سوالوں کے درست جواب دیتا ہے، اس کے لیے قبر کی تنگ جگہ جہاں تک نظر جاتی ہے وسیع کر دی جاتی ہے۔ ہر طرف ایک پرسکون روشنی پھیل جاتی ہے اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی اور مہکتی ہوائیں روح کو سکون پہنچاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح ایک گہرے اطمینان میں ڈوب جاتی ہے۔ تو وہ جگہ جو شروع میں تنہائی اور خوف کی علامت تھی، اب قیامت تک کے لیے ایک پرسکون اور آرام دہ انتظار گاہ میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ان سوالوں کے جواب نہ دے پائے تو؟ اب ہم دوسرے انجام کی طرف آتے ہیں، جو کہ ایک شدید پچھتاوے اور افسوس کا منظر ہے۔ جو شخص جواب دینے سے قاصر رہتا ہے، اس کے لیے سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گہرے اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ فضا میں ایک انجانا خوف اور دہشت بھر جاتی ہے اور روح کو ایک شدید پچھتاوا گھیر لیتا ہے، کیونکہ اب اسے اپنے اعمال کی حقیقت پوری طرح نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک احساس ہے جب انسان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک عارضی مہلت تھی اور اس نے یہ انمول موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ یہ پوری تفصیل دراصل ہم زندہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم یاد دہانی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام ہے۔ ایک بہت گہری حقیقت یہ کہی جاتی ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس پہلی منزل کا تجربہ ہی طے کرے گا کہ آگے کا سفر کتنا آسان یا مشکل ہونے والا ہے۔ اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے بھی آسانی کی امید ہے۔ اور آخر میں یہ پیغام جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تیاری آج کرو، کل دیر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ان سوالوں کے جوابات مرنے کے بعد یاد نہیں کیے جا سکتے، بلکہ یہ جوابات تو پوری زندگی جی کر کمائے جاتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے، کیا ہماری آج کی زندگی کل کے ان جوابات کی تیاری ہے؟